من الساعة الأيام ما ذكرنا سوانا هذا مما أفرع إلى الأرض وفي أجل نشيتنا ومن بنا إلا ونزلت عليهم رحمة الله بهم الملائكة واستغفرت لهم فيما أن يتفرقوا وقال علي إذا الله فضلا فنصيبا وربا كما قال نبيا ثانيا يا علي هو الذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا هذا فيما هو مما أولى إلى الحق وفيه جميع من شيوخنا ونبينا وفيهم فهم إلا فرجع الله أمه ولا ممون إلا كشف الله ولا تعرف الحاجات إلا قضى الله وحاجاته وحنا علي إذن الله خذنا وسيدنا كذلك شهدنا وفجرنا وسجدنا في الدنيا والآخرة في الأخذ ورب الكعبة اللهم صل على محمد وعلى اللهم نسألك بأنك محمد أنت المحمود ومن طلال يقرأ فاض السماوات والأرض يا نسأل أنت المحسن أنت القديم الإحسان السلام جب صبح بیدائیے زینب آیا ہوئی جب صبح بیدائیے زینب آیا ہوئی اور آخری سپاہ خدا میں اذاں ہوئی پیدا یہ اہل بیت کے لب پر فغاں ہوئی لو اب بہار گلشن زہرا خزاں ہوئی لو اب بہار گلشن زہرا خزاں ہوئی کانپے گا عرش فاطمہ کے شور و شین سے جس دام ودا ہوئے گی زینب حسین سے جب صبح میں شہید کربلا بابا غریب و بے وطن بابا ملا قطرہ نہ پانی کا ہوئے تشنا دہن بابا حسن کو زہر دلوایا تمہیں تیروں سے چھدوایا مٹایا رفتہ رفتائیوں نشان پنجتن بابا اگر ہم راہ میں ہوتی تمہاری لاش پر روتی گدائی کر کے پہناتی
بد کفن بابا شہید کربلا فاتحہ لا شک بر کی جو محفل سے اٹھا لائے حسین لا شک بر کی جو محفل سے اٹھا لائے حسین نوجوان کو صفے اول سے اٹھا لائے حسین چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین جہاں بلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین بھی صدا لاشے پسر آن کے لے جا بانو چند گیا برچھی سے اکبر کا کلیجہ بانو پہنچی خیمے میں جو یہ شاہ کی پردرد صدا مضطرب ہو گئے ناموں سے پیغمبر دو سرا اور چلائی سکینہ میرے ہے بھیا فضا دوڑی سوئے در پھینک سر پر سے رضا فضا دوڑی سوئے در پھینک سر پر سے رضا پیٹتی زینب مضطر نکل آئی بار فضا گھبرا کے کھلے سر نکل آئی باہر لا شک بر کی فاتحہ شہ پہ عباس نے جب پیاس کی شدت دیکھی اور کمھلائی ہوئی شاہ کی صورت دیکھی رو کے فرمایا بہت ہم نے مصیبت دیکھی رو کے فرمایا بہت ہم نے مصیبت دیکھی سب عزیزوں کی رفیقوں کی شہادت دیکھی پانی ہم لائیں گے دریا کی اجازت دیجئے سوکھے ہونٹوں کا تصدق ہمیں رخصت کیجئے بھائی صاحب مجھے
واللہ نہیں مرنے کا ڈر، تم سلامت رہو رونے کو میرے لاشے پر، آبرو بندے کی رہ جائے گی پیشے داور، جامع آخری مولا مجھے پہنا دینا، خود کھڑے ہو کے زمین میں مجھے دفنا دینا، شیپ عباس نے آواز بلند سلوات۔ جب گرے خانہ زی سے لب دریا عباس، جب گرے خانہ زی سے لب دریا عباس، مثل گل ڈوب گئے ہوں میں سراپا عباس، شاہ چلائے کہ ہائے ہائے میرے شیدا عباس، کر گئے راہ میں تم بے کسو تنہا عباس، کوہ اندوہ گرا قلب کے آئینے پر، تجھ سا بھائی نہ ہو تو خاک ہے پس جینے پر، جب گرے آواز بلند چلو اور محمد و آل محمد باز بلند صلوات۔ کہ جھنڈا گڑا ہوا ہے دل کائنات پر، جھنڈا گڑا ہوا ہے دل کائنات پر، اور احسان اس کا اب بھی ہے عرضی حیات پر، احسان اس کا اب بھی ہے عرضی حیات پر، اور پانی کسی پہ پھر نہ کوئی بند کر سکا، پانی کسی پہ پھر نہ کوئی بند کر سکا، قبضہ کیا ہے شیر نے جب سے فرات پر، اور دل پہ مہرے ہو 72 تو خریدو جنت، دل پہ مہرے ہو 72 تو خریدو جنت، یہ وہ سکے ہیں جو ہر دور میں چل جاتے ہیں، یہ وہ سکے ہیں جو ہر دور میں چل جاتے ہیں، اور تم کسی راہ کے پتھر سے نہ ڈرو نذیر، تم کسی راہ کے پتھر سے نہ ڈرو نذیر، جو بلاتے ہیں علی کو وہ سمجھ جاتے ہیں، بر محمد وآل محمد صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ماشاء اللہ لا
قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والجنة للموحدين والنار للعاصين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الإمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام: السلام عليك أيها العبد الصالح. صلوات پڑھیں محمد والا. ایک اور صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والا. امام زمانہ کی سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں محمد والا. تمام مومنین و مومنات کی حفظ و سلامتی کے لیے، آفات و بلیات سے حفاظت کے لیے، خصوصی طور پر تمام عزاداروں کی جہاں کہیں بھی ان کی حفاظت کے لیے، جو لوگ مریض ہیں ان سب کی شفا یابی کے لیے، بالخصوص بانیان مجلس، صاحبان خانہ، ان کے تمام حاجتوں کی باراوری اور ان کی مشکلات کے دور ہونے کے لیے مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ارباب دانش، معزز سامعین کرام، اہل علم حضرات، سب سے پہلے تو آپ سبھی قابل تعریف ہیں اور لائق احترام ہیں کہ خداوند عالم نے آپ کو وہ جذبہ عطا فرمایا کہ مسلسل موسلا دھار بارش ہونے کے باوجود آپ فرش عزا کی زینت بن رہے ہیں. یہ کم فضیلت نہیں ہے کہ اتنی مشکلات کے باوجود بھی آپ جگہ جگہ پر فرش عزا پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کی زینت کو بڑھا رہے ہیں. عام حالات اگر ہوں تو انسان گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، لیکن جب بات امام حسین اور ذکر سید الشہداء کی آتی ہے تو یہاں پر کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہوتا ہے، یہاں پر کسی چیز سے مقابلہ نہیں ہوتا ہے. کیونکہ یہاں پر ہم نے اپنے وجود کو فدیہ کر رکھا ہے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام پر. ہماری جانیں قربان ہیں ان پر. ہم کیا، ہمارا وجود کیا،
خدا نے ہمیں پیدا ہی اسی لیے کیا ہے تاکہ ہم ان کا ذکر کر سکیں، ان کے اوپر آنسو بہا سکیں، ان کا غم منا سکیں، نوحہ ماتم کر سکیں۔ یہ فخر تو ہمارے لیے کہ خدا نے ہمارے حصے میں اس ذکر کو رکھا ہے اور ہم اس ذکر کو کر کے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یا علی واللہ، لوگ گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ کس طریقے سے کیا ہو، لیکن ہاں ایک بات یہ ضرور ہے کہ کل 7 محرم گزر گئی، آج 8 محرم آ گئی۔ اتنا تو احساس ہے آپ کو، ہر عزادار یہ ضرور اس کے ذہن میں بات آتی ہے کہ کاش یہی بارش اگر کربلا کے میدان میں ہوئی تو حسین کے بچے پیاسے شہید نہ ہوں۔ آج 8 محرم مخصوص ہے مولا ابوالفضل العباس علمدار کربلا کے نام سے۔ پورے بر صغیر میں ہر جگہ آج جو ذکر ہو رہا ہے، وفادار اہل وفا کا ذکر کر رہے ہیں۔ کچھ چاہنے والے اس وفادار کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جس نے سب کچھ ہوتے ہوئے اپنا سب کچھ اپنے مولا پر قربان کر دیا۔ مولا ابوالفضل العباس علمدار کربلا۔ آپ جب زیارت پر جاتے ہیں تو زیارت پر مولا کی کچھ فضیلتوں کو بیان کروں کہ انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دیا، بی بی کی تائید رہی تو کچھ چیزوں کو بیان کرنے کی کوشش کروں کہ مولا عباس کی فضیلت یہی بہت بڑی ہے کہ جب ہم لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں اور روضے میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو روضے میں داخل ہونے سے پہلے اس میں جو ہے ایک اذن دخول ہوتا ہے۔ روضے میں انٹری کرنے کے لیے ایک اجازت نامہ ہوتا ہے، اس کو پڑھتے ہیں۔ وہ اجازت نامہ کسی عام آدمی نے نہیں لکھا ہے، وہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ اجازت نامے میں کیا ہے، اس کے ورڈز کیا ہے، اگر آپ کو یاد ہو اور اگر آپ نے کبھی پڑھا ہو یا اس کو دیکھیے گا بھی نیٹ پہ نکال کر، اس پہ بھی ہے زیارت نامے کے ساتھ مفاتیح الجنان وغیرہ بھی، دعاؤں کی کتاب، زیارتوں کی کتاب میں بھی ہیں۔ بہت ہی سنہرے حروف میں ان ورڈز کو لکھنا چاہیے اور بہت ہی قیمتی ورڈز جو امام نے استعمال کیے ہیں مولا ابوالفضل العباس کے لیے۔ جب اجازت لینے کے لیے ہم لوگ کو پڑھتے ہیں اور داخل ہونا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں ہم کیا وہ شخصیت کہ جو یہاں پر سو رہی ہے، ہم آپ کے روضے میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اجازت چاہتے ہیں آپ کے روضے میں داخل ہونے کے لیے۔ کس سے؟ فرشتوں سے، رسول مقرب سے، تمام انبیاء کرام سے، تمام اولیاء کرام سے۔ ہم آپ کے روضے میں داخل ہونے کے لیے مولا امیر المومنین سے اجازت چاہتے ہیں، بی بی فاطمہ زہرا سے اجازت چاہتے ہیں، امام حسن سے اجازت چاہتے ہیں، امام حسین سے اجازت چاہتے ہیں۔ سارے معصومین کی اجازت لینے کے بعد پھر ہم روضے میں داخل ہوتے ہیں۔ آپ معاملہ سمجھے، آپ نے اس مسئلے کو سمجھا۔ مولا عباس کا روضہ وہ ہے، آپ کی شخصیت وہ ہے جہاں جانے کے لیے پرمیشن جو ہوتا ہے وہ 14 معصومین کا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ صرف 14 معصومین کا پرمیشن نہیں ہے بلکہ فرشتوں کا پرمیشن لینے کی ضرورت ہے۔ انبیاء اور انبیاء ما سلف، تمام مقربین الہی کی وہ اجازت دیتے ہیں، ہم اجازت دے رہے ہیں جاؤ، ہم اجازت دے رہے ہیں جاؤ۔ اور جملہ اس کے بعد جو پہلا جملہ ہم لوگ پڑھتے ہیں زیارت کا، قربان جائے ہماری جانیں، ہم جو کچھ بھی زیارت، ایک بات یاد رکھیں، ہم اپنے بچوں کے لیے عرض کر رہے ہیں کہ زیارت، دعا، جو کچھ بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، جتنی بھی زیارتیں، جتنی بھی دعائیں ہم لوگ پڑھتے ہیں، ٹوٹلی 100% کوئی بھی دعا، کوئی بھی زیارت ہم میں سے غیر معصوم میں سے کسی کی بنائی ہوئی نہیں۔ یہ بہت بڑا شرف ہے، ہاں، بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک چھوٹی سی بھی ہم زیارت پڑھتے ہیں نا، وہ بھی امام کی زبانی ہے۔ ایک چھوٹی سی جو دعا پڑھتے ہیں نا، وہ بھی امام کی زبانی ہے، لہٰذا اس میں اثر ہماری زبانوں میں اثر نہیں ہے، امام کی زبان میں اثر ہے۔ اسی لیے ہم اپنی دعائیں نہیں مانگتے ہیں، وہ دعا مانگتے ہیں جو معصومین نے ہمیں سکھایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، معصومین کی تعلیم کی ہوئی دعاؤں کو جب ہم بارگاہ خدا میں پیش کرتے ہیں تب خداوند عالم اسے قبول کرتا ہے، اسے رد نہیں کر سکتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔
پہلا جملہ جو امام نے فرمایا، السلام علیکہ یا ایھا العبد الصالح، اے عبد صالح آپ پر ہمارا سلام ہو۔ عبد صالح امام جو مولا عباس کا مخصوص لقب ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں مولا عباس کے بہت سے القاب ہیں، باب الحوائج ہے، سقائے سکینہ ہے، شیر ہے، غضنفر ہے، یہ بہت سے القاب ہیں۔ انہی القاب میں ایک ہے عبد صالح۔ امام فرماتے جانتے ہو یہ عبد صالح کہاں پر کہا جاتا ہے؟ آسمان کے فرشتے جب مولا عباس کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس لفظ سے عبد صالح سے آواز دے کر کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، یعنی مولا عباس کی شخصیت آسمان پر جو پہچانی جاتی ہے وہ عبد صالح کے نام سے ہے، اور زمین پر ابو الفضل العباس کے نام سے ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ بڑی شخصیت مولا عباس کی ہے۔ علماء نقل فرماتے ہیں اور خود چھٹے امام کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن دنیا کے تمام شہداء کو جمع کیا جائے گا۔ کس کو؟ 1 سنچری نہیں، 2 سنچری کے نہیں، جناب آدم سے لے کر خاتم تک، جناب خاتم سے لے کر قیامت تک۔ آپ فضیلت کو سمجھیں، مولا عباس کی فضیلت کیا ہے۔ سارے شہداء کو جمع کیا جائے گا، اور ان شہداء میں مولا عباس علیہ السلام بھی ہوں گے۔ مولا عباس کی فضیلت کو، ان کے مناقب کو، ان کے مرتبے کو، ان کی کرامت کو، ان کی عظمت کو، ان کی بلندی کو تمام شہداء دیکھ کر رشک کریں گے کہ کاش ہم بھی اس فضیلت کو پہنچ گئے ہوتے۔ ان تمام شہداء میں بھی سب سے بڑا مقام جس کو عطا کیا جائے گا، جس پر شہداء فخر کریں، اسے ابو الفضل عباس کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ تمام شہداء جس پر فخر کریں اسے ابو الفضل عباس۔ اللہ کیا فضیلت مولا عباس کی۔ 5 امام بیان فرماتے ہیں کہ میں حدیثی کے حوالے سے پیش کروں تاکہ اپنی طرف سے کوئی بات نہ ہو، الفاظ میرے ہیں، نتیجہ وہاں سے ہے۔ 5 امام فرماتے ہیں کہ میرے جد، میرے چچا ابو الفضل عباس کی فضیلت کو اگر درک کرنا چاہتے ہو، دیکھو ابو الفضل عباس کون ہے۔ نہ علم میں کوئی ان کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ شجاعت میں کوئی مقابلہ کر، اپنے زمانے کے فقیہوں میں سب سے بڑے فقیہ کا نام ابو الفضل عباس ہے۔ اپنے زمانے کے سب سے بڑے مفسر میں سب سے بڑے مفسر کا نام عباس ہے۔ افضل زمانے میں حافظ قرآن میں سب سے بڑے حافظ قرآن کا نام عباس ہے۔ تمام عرب کے شجاعوں کو اگر جمع کیا جائے تو ان شجاعوں اور بہادروں میں اگر سر فہرست کسی کا نام ہے تو وہ ابو الفضل عباس کا نام۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ وہ علم و تقوی، وہ بلندی، وہ مرتبہ ابو الفضل عباس علیہ السلام کو نصیب ہوا ہے کہ جو کسی، ذرا آپ تصور کریں علم اس کا کس بلندی پر ہوگا۔ اب ایک مثال میں یہاں پر دوں، قم میں کاظم کربلائی کر کے، یا ایک نام ہے میں تھوڑا مس کر رہا ہوں، ان کی قبر معصومہ قم کے حرم جو ہے اسی کے سامنے جو قبرستان ہے، چھوٹا سا قبرستان ہے، اب اس میں دفن نہیں کرتے ہیں، کچھ قبریں ہیں اس میں جیسی گیٹ میں داخل ہوں سامنے ہی ان کی قبر ہے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، سامنے ہی ان کی قبر ہے۔ اگر آپ لوگ گئے ہوں گے جو ہوٹل وغیرہ لائن سے، اسی ہوٹل کی لائن میں سامنے قبر ان کی۔ کہتے ہیں کہ جو ہے ان کے بارے میں ملتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ حرم میں جاتے تھے، معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے حرم میں جاتے تھے، لوگوں کو زیارت پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے، اور جو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے، اور جو اس طرح سے جو دعائیں پڑھتے ہوئے، ان کو بڑا رشک ہوتا کہ کاش میں بھی پڑھتا، کیونکہ جاہل تھے، پڑھنا نہیں آتا تھا، ایک ورڈ نہیں آتا تھا پڑھنے، یعنی نابلد تھے، جاہل تھے، کبھی پڑھا لکھا نہیں تھا، انہوں نے کچھ نہیں جانتے تھے، بہت رشک ہوتا تھا۔ تو وہاں دعا کرتے تھے، مولا آپ تو مولا کائنات سے دعا کرتے تھے، بی بی معصومہ قم سے دعا کرتے تھے، مجھے کچھ علم عطا ہو جائے، مجھے کچھ علم عطا ہو جائے، مجھے بھی کچھ ہو جائے، میں تاکہ پڑھنے لگوں۔ اب اس بڑھاپے میں اگر پڑھنا بھی چاہے تو کیسے پڑھیں گے؟ ہاں،
مطلب پڑھنا چاہے تو کوئی لمٹ تو نہیں ہوتی، کوئی وقت نہیں ہوتا، لیکن بچپنے کی پڑھنے کی بات اور بڑھاپے کی پڑھنے کی بات اچھا کچھ اس کے بعد جو حیا بھی انسان کی معنی ہوتی ہے کہ اب اس بڑھاپے میں کس کے پاس جا کے پڑھیں، حالانکہ علم حاصل کرنے کے لیے کبھی شرمانا نہیں چاہیے، کوئی پیریڈ کوئی وقت نہیں ہوتا معین کہ ایک ہی ایج میں آپ علم حاصل نہیں۔ 60 سال کے بعد بھی بہت سے علماء ہمارے ایسے ہیں کہ 60 سال کے بعد انہوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا اور مجتہد بنے ہیں، اب انشاءاللہ اس کو کبھی بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو کبھی شرم کرنا نہیں چاہیے، انسان کو سیکھنا چاہیے، انسان ہمیشہ سیکھنے کی اس میں منزل میں رہتا ہے، لیکن پھر بھی ظاہر سی بات ہے اب یہ تو مانے آ ہی رہا۔ تو وہ دعا کرتے تھے، اے علم لدنی کے مالک، اے مولا کائنات، اے مولا میری ہیلپ کریں، میری مدد کریں تاکہ مجھے بھی پڑھنا لکھنا آ جائے، بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ اور ظاہر سی بات ہے درے باب علم کا ماننے والا اگر باب العلم سے کچھ مانگے تو باب العلم اس کو کیسے عطا نہیں کر سکتے؟ ظاہر سی بات ہے انہوں نے خواب میں دیکھا۔ دیکھیں خواب ایک الگ چیز ہوتا ہے، جاگنا ایک الگ ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے نا۔ اب میں اس کے مفہوم کو نہیں سمجھا ہوں، آپ خود سمجھے اس کو۔ خواب میں جو چیز ملے وہ الگ ہے، آپ کو سامنے کوئی لا کے دے کے جا رہا ہے جاگنے میں تو وہ چیز الگ ہے۔ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی حسین و جمیل محل ہے، جگہ ہے جہاں پر مجھے وہاں پر پیش کیا گیا۔ میں وہاں پر پہنچا تو لوگوں نے، میں نے پوچھا کہ بھائی یہ تخت و تاج اور کون بیٹھا ہوا؟ کہا کہ یہ مولا کائنات امیر المومنین بیٹھے ہوئے، تجھے طلب کیا ہے۔ بہت شارٹ کر کے میں بیان کر رہا ہوں، اپنے اصل مطلب تک آنا ہے مجھے، جو نتیجہ دینا۔ کہا کہ اچھا، کہا کہ تجھے کچھ چاہیے تھا مولا کائنات، تو کچھ چاہ رہا تھا؟ کہا کہ مولا مجھے کچھ نہیں چاہیے، کوئی دولت نہیں چاہیے، مجھے صرف تھوڑا سا علم دے دیے۔ آپ علم لدنی کے مالک ہیں، آپ در باب علم نبی خدا ہیں، آپ رسول خدا کے علم کا در ہے، باب ہے، آپ مجھے علم عطا کریں۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، میرے متوجہ رہے، آپ اس کا در ہے، آپ اس کا باب ہے، میں تھوڑا سا علم چاہتا ہوں۔ مولا نے اشارہ کیا کہ دیکھو کچھ کنکری پڑی، اس کو اٹھا۔ اس نے اس کنکری کو اٹھایا، مولا نے اس کنکری کو لیا، اپنے منہ میں رکھا، اس سے نکال کر اس کے منہ میں رکھ دیا۔ کہا کہ جو ہے اس کو رکھ لے اور آنکھوں کو بند کر اور آنکھیں کھول۔ جب اس نے آنکھیں کھولا دیکھا بستر پہ پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، بڑی توجہ چاہتا ہوں، ابھی خواب میں دیکھ رہا تھا، اب حقیقت میں اس نے دیکھا کہ وہ بستر پہ پڑا ہوا ہے، وہ لیٹا ہوا ہے۔ اس نے سوچا شاید میں نے خواب دیکھا، پھر اس کے بعد اس نے احساس کیا کہ نہیں، میرے منہ میں وہ کنکری چھوٹی سی ابھی جو خواب میں مولا نے دیا تھا وہ موجود ہے۔ اس نے اسے نکال، بڑی توجہ چاہتا ہوں، اس نے اسے نکالا۔ کہا کہ اس کا مطلب مولا نے مجھے عطا کیا۔ فوراً حرم میں گیا دوڑتے ہوئے۔ اب حرم میں آپ جائیے، بہت سی دعاؤں کی، ہسٹری کی، اس کی کتابیں رکھی رہتی ہیں، لیکن ذرا سا مس کریں گے تو میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ آپ ادھر آ جائیے، آپ ادھر آ جائیے، ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیے۔ ایک اور صلوات پڑھیں مل کر محمد وعلی محمد۔ اب وہ حرم میں حرم میں طرح طرح کی کتابیں رہتی ہیں۔ اس نے کتاب اٹھایا، بڑی توجہ، کہ قرآن کو پڑھے۔ کیا دعا مانگا تھا؟ قرآن پڑھنا آ جائے، زیارت پڑھنے آ جائے، عربی پڑھنے آ جائے، اس کو نالج آ جائے۔ اب اس نے قرآن کو، کوئی کتاب کو اٹھایا، اب اسے تو نہیں پتا نا اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے، کون سی کتاب ہے، موٹی سی کتاب دے کر اٹھا لیا جو ہے یہی قرآن ہوگا۔ اب اس کو اٹھایا، اب اس کی سمجھ میں کچھ جگہوں پر لائٹس دکھ رہی ہیں، اس کو پڑھ پا رہا ہے، باقی چیزوں کو نہیں پڑھ پا رہا ہے۔ جب وہ حرم میں بیٹھتا تھا تو جو بھی کتاب اٹھاتا تو اس میں کہیں ایک لائن، کہیں 2 لائن، کہیں 3 لائن، کبھی آگے پیج پر 2 لائن، کبھی 1 لائن، کبھی 3 لائن۔ آپ نے سمجھا؟ کبھی جو ہماری گرامر کی عربک کی کتابیں ہوتی ہیں، جو اس میں مثال جو دی جاتی ہے نا، جو اس مثال میں قرآن کی آیتوں کو لکھا جاتا ہے، چیپٹر پورا ہوتا ہے، لیسن، اس لیسن میں جو مثالیں ہوتی ہیں قرآن کی آیتیں یا حدیث ہوتی ہیں۔ پتہ چلا کہ اس کی نظروں میں خدا نے اب مولا کائنات کے وسیلے سے، ان کے معجزے سے وہ اثر پیدا کیا کہ جہاں پر قرآن کی آیتیں ہوتی تھی اس پر لائٹس ہوتی تھی، اس کو پڑھ پاتا تھا۔ باقی کتاب اس کو پڑھنے میں نہیں آ رہی، جو قرآن ہے، جو حدیث ہے، اسی کو پڑھ لے رہا ہے۔ یہ خوش ہوا کہ میں قرآن کو مانگا، اس نے قرآن اٹھا کر دیکھا، وہ قرآن پورا پڑھ بھی لے رہا ہے، حافظہ بھی اس کو ہے، حفظ بھی ہو گیا ہے قرآن از خود۔ بڑے توجہ چاہتا ہوں، خواب میں مولا کائنات نے ذرا سا اس کے اوپر توجہ کیا
اتنا بڑا علم ہو گیا. بڑے بڑے مجتہدین، آیت اللہ مرشی کے زمانے کی بات ہے، بہت سے لوگوں نے اس کی آزمائش کیا، اس کا امتحان لیا گیا، کیا یہ بات حقیقت ہے؟ لوگوں نے اس کو مذاق میں دوسری سبجیکٹ کی کتابیں دیا، اس نے الٹ پلٹ کے دیکھا، جہاں پر ایک آیت رہتی تھی وہ اس کے لیے روشنی ہو جاتی تھی، نور ہوتا تھا، وہ پڑھ لیتا تھا. اس سے قرآن کو پوچھا گیا، پورا قرآن اس نے پڑھ کر سنانا شروع، بڑی توجہ چاہتا ہوں، اس نے سنانا شروع کیا. ایک مثال نہیں، ہزاروں ایسی مثالیں جن کو مولا کائنات نے اسی طریقے سے معجزاتی طور پر علم عطا کیا. وہ صاحب علم ہوئے، صاحب فضیلت ہوئے، صاحب تقویٰ ہوئے، وقت کے مجتہد بن گئے، انہوں نے فتوے صادر کرنا شروع کیے. ایک ذرا سی توجہ پر اتنا بڑا عالم و فقیہ ہو جاتا ہے، اور جس کو خود مولا کائنات اپنے سامنے بیٹھا کر پڑھائے، اس کے علم کا اندازہ لگائے. صلوات پڑھے محمد وآل اس عباس کی کیا فضیلت ہوگی، ان کا علم کس بلندی پر ہوگا جسے خود مولا کائنات بیٹھا کر پڑھائے. آپ ذرا تصور کریں، وہ عباس جن کو خود فنون جنگ مولا کائنات نے سکھائے ہوں، جن کو تلوار چلانا مولا کائنات نے سکھایا کہ عباس ایسے تلوار چلایا جاتا ہے، ایسے نیزہ چلایا جاتا ہے، ایسے بھالے کو روکا جاتا ہے، جنگ کا طریقہ یہ ہوتا ہے. ذرا تصور کریں اس عباس کا کیا عالم ہوگا. اور صرف شجاعت اور علم اور ادب، پانچویں امام فرماتے ہیں کہ ادب سمجھ رہے ہیں، ادب کی کوئی بھی ایسی قسم نہیں ہے کہ جو میرے چچا عباس میں موجود نہ ہو. کوئی ایسی قسم نہیں ہے کہ جو مولا عباس میں نہ ہو. آپ تصور کریں کہ کس بلندی پر مولا عباس کا اخلاق، ادب، علم، شجاعت، یہ سب تو اپنی جگہ. آپ کے القاب میں سے ایک لقب ہے قمر بنی ہاشم، یعنی بنی ہاشم کا جو گھرانہ تھا اس میں امام حسن ہے، امام حسین ہے. امام حسن اسلامی شہادت ہوگی، امام حسین خود موجود ہیں، اور اس کے بعد جناب علی اکبر ہیں جو شبیہ پیغمبر ہیں. آپ ذرا تصور کریں، جناب علی اکبر شبیہ پیغمبر ہیں، جناب قاسم ہیں، اور جناب اون ہیں، محمد ہیں، ابراہیم ہیں، مسلم ہیں، یہ بہت سی شخصیتیں. ان تمام شخصیتوں میں جنہیں قمر بنی ہاشم کا چاند کہا جائے وہ مولا ابوالفضل عباس. کیونکہ آپ اتنا زیادہ خوبصورت ہیں، آپ کی خوبصورتی کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. پورے مصر میں لوگ خوبصورتی میں جناب یوسف کی مثال دیتے ہیں. پورے عرب میں، پوری دنیا میں خوبصورتی کی اس کے بعد اگر مثال دی گئی ہے تو مولا عباس کی مثال دی گئی ہے. وہ حسین و جمیل چہرہ آپ کا ہے، اتنے حسین ہے، اتنے جمیل ہیں. اللہ اکبر. روایت میں ملتا ہے کہ جب مولا عباس اور جناب علی اکبر اپنے گھر سے باہر نکلتے تھے تو لوگ اپنی دکانوں کو چھوڑ کر کھڑے ہو کر صرف آنکھیں پھاڑ کر ان کے چہروں کو دیکھتے تھے. یہ روایت ہے. اتنا حسین، اتنا جمیل، اتنا خوبصورت انسان ہم نے نہیں دیکھا اپنی لائف میں. اپنی لائف میں کوئی بھی کسی نے نہیں، کہتے تھے ہم نے نہیں دیکھا. اتنا خوبصورت ہے انسان. یہ دونوں شخصیتیں جب گھر سے نکلتی تھی، اسی لیے مولا فرماتے تھے کہ جب گھر سے نکلتے تھے مولا عباس یا جناب علی اکبر، ان کے چہرے پر نقاب ڈال دیا جاتا تھا تاکہ لوگوں کا کام رکنے نہ پائے، لوگ اپنے کاموں میں مشغول رہیں. خوبصورتی کا وہ عالم تھا. یہ چاند دن میں بھی چمکتا تھا، اور چاند ہوتے ہیں جن میں دن میں غروب ہوتے ہیں، ان کی روشنی نہیں ہوتی ہے، لیکن مولا عباس کا چاند وہ تھا، وہ قمر تھا جو رات میں تو روشنی بکھیرتا ہی تھا، دن میں بھی ہر جگہ اپنی روشنی کو بکھیرے رہتا تھا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. مولا ابوالفضل عباس بہت بڑی شخصیت کا نام. وہ روب و جلال ہے جس نے 100 لاکھ کے لشکر کو اپنی نظروں پر صرف روک رکھا تھا.
بہت بڑی بات ہے. نظروں سے کوئی تیر نہیں، کوئی نیزہ نہیں، کوئی تلوار نہیں، کوئی تبر نہیں. آپ نے کبھی کبھی ہسٹری آپ لوگ اٹھا کے پڑھیں، اب تو نیٹ پہ بہت سی بکس ہیں، صرف مولا عباس کا چیپٹر پڑھیے گا آپ، انشاءاللہ آپ کو بہت لطف آئے گا اس میں. خاص طور سے جو مولا عباس کی شہادت کے جو چیپٹرز ہیں اس کو پڑھیے آپ. کبھی ریکویسٹ ہے میری، ایک دن 1 گھنٹہ نکال کے. جتنے بھی شہید جاتے تھے نا، لاکھوں کی فوج کا پہرا رہتا تھا. سمجھ نا، پہرا مطلب سمجھے آپ؟ بہت سی فوجیں اس طرح سے سجائی جاتی ہیں، یعنی فرسٹ سیکنڈ 2 4 1000 10 100 200 400 اس طرح سے فوج بڑھتی چلی جاتی. پیچھے دریا ہے، اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے، نہ ادھر سے پہنچ سکتا ہے، نہ ادھر سے پہنچ سکتا ہے، نہ ادھر سے، نہ یہ پیچھے دریا ہے. کیوں اس طرح سے فوجوں کی صف شروع ہوتی تھی اس طرح سے. یہ بہت سی فوجیں اس طرح سے شروع ہوتی تھی، یہ اس طرح سے، اس طرح سے. یعنی مسئلہ یہ کہ ادھر بھی فوج ہے، ادھر بھی فوج ہے، بیچ میں اگر کوئی حملہ کرنے آ رہا ہے تو ساری فوجیں اس طرح سے جمع ہو جائیں کہ پھر وہ کہیں سے بھاگ نہ پائے. یہ طریقہ ہوتا تھا، فوجوں کو سجایا جاتا تھا. آپ جنگ کے ماحول کو دیکھیں، جنگی ساز و سامان کو دیکھیں، کیسے فوجوں کو سجایا جاتا تھا. ابن زیاد پسر سعد نے کربلا میں فوجوں کو ہر طرح سے سجا کے رکھا تھا. کہیں سے کوئی بھی شخص دریا پہ نہیں جا سکتا تھا. وہ اس کا اتنا پاور تھا، اس نے ایسے فوجوں کو سجایا تھا دریا پہ نہیں پہنچ سکتا. اگر کوئی دریا تک پہنچ گیا تو بہت با کمال آدمی، یعنی وہ اس کے فوج کا، اس کے جنگ کا ہنر ہے. بڑی توجہ چاہتا ہوں کہ وہ وہاں تک پہنچ گیا. جناب اونو محمد کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ جنگ کرتے کرتے وہاں تک پہنچ گئے دریا فرات پر. یہ فوج لاکھوں کی کچھ نہیں کر سکی، یہ مقابلہ نہیں کر سکی یہ 2 پیسر کا. مولا یہ تو فوج کا عالم تھا، مقابلہ کرتے کرتے اونو محمد پہنچے تھے نا وہاں پر. مولا عباس کی فضیلت یہ ہے کہ جیسے ہی بغیر نیزے کے خیمے، اچھا سب لوگ دیکھتے رہتے تھے کون آ رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون آ رہا ہے. ادھر شور ہوتا تھا، آواز دی جاتی، بتایا جاتا تھا اب جو خیمے سے نکل کے آ رہا ابوالفضل العباس، عباس سے علمدار آ رہے. ادھر عباس کا نام سنا، ابھی عباس خیمے سے نکلے ہیں، ابھی بچوں سے مل رہے ہیں، ابھی سکینہ گلے لگ رہی ہے، ابھی مشکیزہ سنبھال رہے. بڑی توجہ چاہتا ہوں، پوری نظریں میری طرف رہے. ابھی مولا عباس ادھر سے نکل رہے ہیں، ادھر دور فوجوں نے سنا، ادھر سے آواز پہنچی فوج پر، پہلی ٹکڑی سے دوسری ٹکڑی، دوسری سے تیسری ٹکڑی، تیسرے سے چوتھی ٹکڑی، جتنی بھی لاکھوں ہزاروں کا مجمع تھا فوجوں کا، ایک سے دوسرے تک یہ بات منتقل ہوتی رہی. کون آ رہا ہے؟ عباس آ رہے ہیں، عباس آ رہے ہیں، عباس آ رہے ہیں. سمجھے کیا ہوا؟ عباس کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی فوجوں میں بھگدڑ مچ گئی. جو پیچھے فوج تھی آگے بھاگنا چاہ رہی، آگے کی فوج پیچھے بھاگنا چاہ رہی، پیچھے اپنی جان بچانا چاہ رہی ہے. فرات پر اب کوئی پہرا نہیں رہ گیا تھا، ساری موجیں اس طریقے سے بھاگ رہی تھی. تاریخ کہتی ہے کہ کوفے کی دیواروں سے ساری فوجیں ٹکرانے لگی. صلوات پڑھے محمد والے. ابھی حملہ نہیں کیا مولا عباس نے، صرف روب اور دبدبا اتنا ہے، جلالت نظروں کی اتنی زیادہ ہے کہ یہ فوجیں خود ڈر کے بھاگی اور کوفے کی دیواروں سے جا کر ٹکرانے لگی، کوفے کی دیواروں سے، بارڈر سے جا کے ٹکرانے لگی. وہ روب و دبدبا ہے غازی عباس کا. ابھی تلوار نہیں ہے، نیزہ نہیں ہے. اس فوجوں کو نہیں پتا تھا کہ عباس بغیر تلوار کیا رہے. وہ تو جب فرات پر پہنچ گئے تب یہ میسج گیا ہے کہ عباس کے ہاتھ میں ٹوٹا ہوا نیزہ ہے. اللہ اکبر. بس عزیزوں، میں نے مصائب کو یہیں سے شروع کیا، آپ کی زحمت تمام کیا. مولا عباس ابوالفضل عباس، جس پر خواتین کو پورا ناز بھروسہ. عباس ہے تو چادر نہیں چھن سکتا، عباس ہے تو خیموں کو کوئی جلا نہیں سکتا. آپ نے کبھی فرات یا دریا میں اتر کے دیکھا ہے؟ آپ نے دریا میں اترنا، اوپر سے نیچے کی طرف آنا آسان ہوتا ہے. جب مولا عباس ترائی میں اتر رہے تھے نا تو اوپر سے اترنا بہت آسان تھا. کوئی فوج نہیں تھی، دور تک سناٹا تھا، کوئی فوج نہیں تھی. لیکن جب عباس مشق سکینہ کو بھرے ہوئے نیچے سے اوپر کی طرف چڑھنا شروع کیا ہے عباس نے نا، اب تمام فوجوں میں
پسر سعد نے کہا یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایک قطرہ پانی بھی خیمے میں پہنچ گیا، تم 3 دن پیاسے سپاہیوں کا تو مقابلہ نہیں کر پا رہے ہو، اگر انہوں نے پانی پی لیا تو تمہارا کیا عالم ہوگا؟ ذرا گھیر لو، عباس جانے نہ پائے۔ اے عزادارو آپ سمجھے، فرات ادھر ہے، عباس فرات سے نکل کر اوپر کی طرف چڑھ رہے ہیں، جو فوجیں اب بھاگی تھی نا پھر سے سمٹنا شروع ہوئی، سب نے سدے باب کیا، عباس کو گھیرنا شروع کیا، عباس نہر سے اوپر آ رہے ہیں۔ اے عزادارو چاروں طرف سے لاکھوں کے لشکر نے عباس کو گھیر لیا۔ اس جری کو سلام کرے کہ جو وہاں سے نکل کر علم کو بچائے ہوئے، مشق کو بچائے ہوئے خیمے سے قریب آیا۔ تبھی تو یہی ہے نا عزادارو، مسائل میں سنتے ہیں نا، سکینہ کہتی ہے بچوں ذرا صبر کرو، وہ دیکھو چچا آیا، وہ دیکھو میرا چچا آیا، مشق بھری ہوئی ہے، علم آ رہا ہے، ذرا صبر کرو، ابھی پانی پلاؤں گی تمہیں۔ ہائے ہائے بچوں کی بے بسی، خدا کسی کی ایسی آس نہ توڑے جیسے سکینہ کی آس ٹوٹ گئی۔ سکینہ دیکھ رہی تھی چچا کا علم آ رہا ہے، چچا کا علم آ رہا ہے، چچا کا علم آ رہا ہے۔ عزادارو میں پورے مصائب نہ پڑھ سکوں گا، مجھ میں طاقت نہیں ہے، بس 2 جملہ عزادارو سن لینا، برداشت کرنا۔ سکینہ کہتی ہے دیکھو چچا کا علم آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ علم تھوڑا سا لڑکھڑایا، زمین کی طرف آنے لگا، سکینہ کا دل بھر آیا، ایک مرتبہ بے چین ہوئی۔ اے بچوں ذرا دعا کرو میرا چچا کا علم سلامت رہے، چچا سلامت رہے۔ اے عزادارو بچوں نے آمین کہا، ادھر عالم پھر سے ثابت ہوا۔ ایسا تھا کہ پھر سے عباس نے عالم کو سنبھال لیا۔ بس عزادارو کچھ دور چلنے کے بعد سکینہ نے کہا ہے بچوں وہ دیکھو میرے چچا کا عالم پھر نیچے ہو رہا ہے، جلدی دعا کرو، جلدی دعا کرو میرا چچا سلامت رہے۔ عزادارو جانتے ہو ایک مرتبہ بچوں نے دعا کیا، آمین کہا، پھر سے عالم سنبھل گیا۔ اے عزادارو نہیں پتا ابھی کچھ دیر گزری نہ تھی، سکینہ نے دیکھا پھر سے علم زمین کی طرف آ رہا ہے، بڑی دیر ہو گئی علم نہ اٹھا، سکینہ بے چین ہوئی، بچوں دعا کرو پانی آ رہا ہے، ارے میرا چچا سلامت رہے۔ نہیں پتا عزادارو کیا ہوا، جزاکم جزاکم ربکم خیر الجزا، لیکن سکینہ نے دیکھا ایک مرتبہ پھر سے علم اٹھا، علم بلند ہوا، سکینہ کی آس میں آس آئی، سانس میں سانس آئی، سکینہ کو سکون ہوا۔ اے بچوں اب پانی آ جائے گا، اب پانی آ جائے گا، اب پانی آ جائے گا۔ لیکن عزادارو بڑا عجیب مرحلہ تھا۔ سکینہ کہتی دیکھو بچوں اب علم قریب آ رہا ہے، اب علم قریب آ رہا ہے، علم قریب آ رہا ہے، علم قریب آ رہا ہے۔ جیسے جیسے قریب آ رہا تھا علم، سکینہ خوش ہوتے جا رہی تھی، بچوں اب میں پانی دوں گی تمہیں، اب میں سیراب کر دوں گی، اب پیاس بجھ جائے گی تمہاری، اب رونا نہیں پڑے گا، اب تمہیں ہمارا کچھ نہیں کہنا پڑے گا۔ اے عزادارو قیامت آ گئی، قیامت۔ ایک مرتبہ سکینہ نے دیکھا علم تو آ رہا ہے، علمدار نظارہ، سکینہ دوڑ کر اپنے بابا کے قدموں سے لپٹی، اے بابا میرا چچا، آئے جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بس عزادارو مصائب تمام ہو گئے، عزادارو سمجھے، ارے جب پہلی مرتبہ علم گرا تھا نا عباس کا دائنا شانہ قلم ہوا، دوسری مرتبہ علم گرا بایاں شانہ قلم ہوا، پھر حسین نے عباس کے علم کو اٹھایا، سکینہ کی طرف آئے، سکینہ اسی لیے مچل گئی، اے بابا اب میں پانی نہ مانگوں گی، چچا سے کہہ دو آ جائے۔ حسین نے کہا اے میری لال سکینہ اب عباس نہ آئے گا، وہ فرات پریشان کٹائے سو رہا ہے، یہ مشق ہے، پانی بہ گیا، عباس کی آس ٹوٹ گئی۔
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रदम बिक़दाइहि व तस्लीमन लिअम्रि या अल्लाह या अल्लाह या हमीद या महमूद بحق محمد आला بحق अली या फातिर بحق फातिमा या मुहसिन بحق الحسن या قدیم الإحسان بحق الحسين العطشان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام بار الہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما خدایا ہم میں جو بھی پریشان حال ہے ان کی مشکلات و پریشانیوں کو دور فرما جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو از غیب ادا فرما جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما خدایا جہاں کہیں بھی دنیا میں آزادار ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو ان کی ناموس اور بچوں کی حفاظت فرما خدایا بانی عذاب بانی مجلس صاحب خانہ کی تمام تر مشکلات و پریشانیوں کو دور فرما تمام سامعین کی تمام حاجتوں کو برلا خدایا اس فرش اذاں کا واسطہ ہے اس ذکر سید الشہداء کا واسطہ تجھے عباس کی بے بسی و مظلومی کا واسطہ اے میرے اللہ منتقم خون حسینی یوسف زہرا امام عصر ارواحنا لہ الفدا کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ماتم حسین